السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، جب ہم پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو اپنی نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ہی پاکستان کو بہت آگے لے کے جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ایجوکیشن. اور ہمارے جو ریئل پاکستانی ہیں ویسے تو وہ سول سرونٹ رہ چکے ہیں، لیکن ان کی کوشش، ان کا جذبہ یہی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو تعلیم دی جا سکے، جس کے لیے وہ بہت کام بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ون اینڈ اونلی عبدالکبیر قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالکبیر قاضی صاحب. ہم ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. لاسٹ ویک ہماری ٹیم نے آپ سے رابطہ کیا تھا اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کراچی میں نہیں اسلام آباد میں. تو کس حوالے سے آپ کی وہ ٹریولنگ رہی تھی، اور یہ بھی ہمیں معلوم پتہ چلا کہ وہاں کوئی کانفرنس تھی. تو سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو ٹریولنگ رہتی ہے کانفرنس جو سیمینارز کے حوالے سے، اس بارے میں ہمیں پلیز بتائے گا. بہت شکریہ آپ کا. آج آپ نے وقت دیا کہ میں آپ کے ذریعے سے پاکستان کے عوام سے اور خاص طور پہ سندھ کے عوام سے مخاطب ہو سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا کرتا ہے. لاسٹ ویک جب آپ نے کیا تھا، آئی ایم ویری سوری کہ آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا. وجہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں دو بڑی اہم کانفرنس تھیں. ایک پبلک پارٹنرشپ کے حوالے سے تھی کہ ہم اس انیشیٹو کو کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو وہاں پہ پورے پاکستان سے جتنے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف انیشیٹوز میں ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. اور اس کو ہوسٹ کرنے والا بھی BISP پروگرام کے جو چیئرمین ہیں ہمارے وہ تھے. تو لہٰذا یہ بہت اچھا پلیٹ فارم تھا کہ جہاں پہ ہم پورے پاکستان میں نئے نئے پارٹنرز کے ساتھ ہم نے مل کے بات کی کہ اس انیشیٹو کو کیسے بڑھایا جاتا ہے. اور سب سے ضروری کام وہاں پہ جو یہ ہوا وہ وہاں جا کے یہ پتہ چلا کہ بہت سارا ڈیٹا ایسا اویلیبل ہے. ہم بہت ساری باتوں میں کہتے ہیں کہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے یا ڈیٹا ریلائبل نہیں ہے. تو وہاں پر ابھی BISP پروگرام جو ہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے ایک نیا انیشیٹو شروع کیا جس کے ذریعے سے وہ پاکستان میں ریلائبل ڈیٹا کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا کام ہوگا جو کہ ہمیں بھی فائدہ دے گا کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ آؤٹ آف اسکول بچے کہاں پر ہیں، کتنے ہیں، پاورٹی کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، سوشل چینج کہاں پہ آ رہی ہے، کیسے آنی ہے. اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں تھیں جو پتہ چلی. دوسری وہاں پہ کانفرنس تھی UNDP کی، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام ہمارا پارٹنر بھی ہے. ہم ان کی کولابوریشن میں ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں یہاں پہ سندھ میں، جس میں ہمیں تقریباً 15,000 یوتھ کو ہمیں ٹرین کرنا ہے اور ہم ان کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک ریویو میٹنگ تھی کہ کیا کام ہو رہا ہے اور آگے کے پروگرام کیا ہونے ہیں. کہ بیسکلی اس پہ جو بچیاں ہیں، جو ظاہر سی بات ہے میں اس پہ آگے بھی مزید ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کروں گی، کتنا فوکسڈ ہیں اسپیشلی انٹیریئر سندھ میں، کیونکہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ نہ صرف کراچی بلکہ سندھ میں بھی کافی. اور آپ نے دیکھا کہ ہم صرف اس کے بارے میں بات نہیں کرتے بلکہ ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں. اور پریکٹیکلی کیسے کرتے ہیں کہ جینڈر کے حوالے سے اس پہ اسپیسیفک توجہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو ہونا چاہیے. ہمارے آفس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 50-60% اسٹاف آپ کو یہاں خواتین نظر آتی ہیں، اور وہ ساری خواتین ایسی پوزیشنز پر ہیں کہ جو یہی کرتی ہیں کہ باقی پورے سندھ میں کیا کام ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس اسپیسیفک ایجنڈا کو لانا ہے. ہمارا ٹریننگ یونٹ ہے، اس میں تو میرے خیال میں 80% خواتین ہیں، اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ کیسے ہم نے ٹیچرز کو، چونکہ ٹیچرز زیادہ تر ہماری خواتین ہیں، ہمارے پاس 56% جو ٹیچرز ہیں سندھ میں ہماری وہ خواتین ہیں. اور یہ ریشو ہمارا گورنمنٹ کے یا باقی ان سے ہمارا ریشو بہتر ہے. اس طریقے سے ہمارے پاس تقریباً ابھی 9 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. اس کا بھی ہمارا 42% جو ہے وہ بچیاں ہیں جو کہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں. یہ بھی جو پاکستان کا ریشو ہے بچیوں کا، اس سے ہمارا ریشو بہتر ہے. تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے پاس خواتین ہیں، ہمارے ایون ڈسٹرکٹ آفیسز میں ہماری خواتین ہیں جو کہ ہماری امپلائیز ہیں. تو ہم صرف یہ کہتے نہیں ہیں جینڈر کا، بلکہ پہلے ہم نے اپنے سے شروع کیا کہ جینڈر کو یہاں پر ہم نے 52% والا جو شیئر ہے وہی دیا، بلکہ اس سے زیادہ ہی دیا. اور پھر انہوں نے آگے سے اس چیز کو انشور کیا کہ یہ کیسے ہو. لیکن اس کے لیے ایک اسٹریٹجک اور پالیسی سوچ بھی چاہیے، اور اس میں ہماری پالیسی سوچ یہ ہے کہ اسکولز میں ٹیچرز جو ہے وہ فیمیل ٹیچرز میکسیمم ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اسکول میں جو پارٹنرز ہیں ہماری، ان پارٹنرز میں بھی ایک جتنا ہم خواتین کو زیادہ لے کر آئیں آگے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو پچھلے 2 سال پیچھے تک تو تقریباً ہمارے پاس 60 کے قریب ہمارے پاس جو پارٹنرز تھیں ہماری وہ خواتین تھیں. لیکن پچھلے 2 سال میں یہ تعداد بڑھی اور اس سال تقریباً ہمارے پاس 135-140 کے قریب. اس کی بھی وجہ سر کہ وہ کانفیڈنس وہ آیا ہوگا خواتین، تو وہ انہوں نے کہا نہیں ہمیں بھی جوائن کرنا. جی، وہ ان کو بھی کانفیڈنس آتا ہے. اور پھر جو کمیونٹی ہے جو ویسے بچیوں کو اسکول میں نہیں بھیجتے ہیں یا کسی سوشل یا کلچرل ٹیبوز کی وجہ سے، پھر وہ بھی تھوڑا سا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ جب اسکول میں جو پارٹنر ہے، جو اسکول کی اونر ہے وہ بھی خاتون ہے، ٹیچرز بھی ساری خواتین ہیں،
تو پھر وہ بچوں کے لیے کانفیڈنس ایک آ جاتا ہے, ٹرسٹ کے ساتھ ان کو وہ پھر اسکولوں میں آ جاتے ہیں. کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ کا جو سفر ہے, سلسلہ ہے پاکستان کے, میں خدمت کی جب بات کرتی ہوں, مختلف آپ عہدوں پہ رہے, ہوم سیکرٹری, دیگر سیکرٹری بھی پوزیشنز پہ رہے, سب سے زیادہ کام کرنے میں آپ کو مزہ کہاں ہے؟ سب سے زیادہ کام کرنے مزہ اب تو یہیں آ رہا ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جب آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا, مختلف پوزیشنز بھی دیکھ لی ہیں اور سارا کام کر لیا, تو پھر آپ کو ایک سوسائٹی کو واپس کچھ دینا بھی ہے یا کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی فورم نہیں ہو سکتا کہ جب آپ بچوں کی پڑھائی کے لیے بات کریں. لیکن ویسے میرا یہ جو تعلیم کے ساتھ جو میرا کام ہے وہ میرے خیال میں گریڈ 18 سے لے کے تقریباً پچھلے 25 سال سے یہ کام میرا چل رہا ہے. میں فائنینس ڈپارٹمنٹ میں بھی تھا, تو ایجوکیشن کا جو پورٹ فولیو تھا اس کو دیکھتا تھا, فائنینسنگ کا, اس کے بجٹ کا. پھر میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ 5 سال پروگرام کیا, ڈیوالٹ سوشل سروسز پروگرام, اس میں بھی تعلیم کا تھا. پھر میں نے یو ایس ایڈ کے ساتھ بیسک ایجوکیشن پہ کام کیا ہے. پھر میں نے یو کے ایڈ کے ساتھ بھی ایجوکیشن پہ کام کیا ہے. تو میرے سفر میں ایجوکیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جب آپ نے پوزیشن ایز بینگ اے مینیجنگ ڈائریکٹر, جب اپنی پوزیشن انچارج سنبھالا, تو آپ کن چیزوں پہ فوکس تھے کہ نہیں مجھے یہ میرے سرٹن ٹارگٹس ہیں, مجھے یہ اچیو کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن خود ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے بڑے کلیئر گولز اور آبجیکٹیوز ہیں, تو لہٰذا کوئی نیا آبجیکٹیو لے کے آنے کی ایز سچ ضرورت نہیں تھی. جو آبجیکٹیوز تھے ان کو ہی آگے بڑھانا تھا, اور ان آبجیکٹیوز کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری یہ تھا کہ ایک ٹیم ڈیولپ کی جائے. اور میرے سے پہلے جو ہماری مینیجنگ ڈائریکٹر تھیں ناہید دورانی صاحبہ, ان سے پہلے اتنی پاورفل خاتون تھیں انیتا غلام علی صاحبہ, انہوں نے بہت کچھ کام کیا ہے اس آرگنائزیشن کے لیے. لہٰذا پہلا تو میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ جو ان کے فٹ پرنٹس ہیں ان پہ کیسے چلا جائے اور پھر آگے کیسے بڑھا جائے. تو ایک بڑا چیلنج تھا یہ کہ یہاں پہ جو امپلائیز تھے وہ سارے کانٹریکچوئل امپلائیز تھے. تو کانٹریکچوئل آپ کو پتہ ہے کہ جس نے 10 سال 12 سال 15 سال بھی کانٹریکٹ پہ نوکری کر لی ہے تو ایک انسرٹنٹی بھی آ جاتی ہے اور ایک اسٹیگنیشن آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں آگے کیسے بڑھوں گا, میرا کیا ہوگا. تو سب سے پہلا ہم نے کام یہ کیا کہ ہم نے اس کے سروسز کے رولز بنائے. سروسز رول بنانے کے بعد ہم نے پوری ایک پروسیس تھا پورا, اس میں سے ہم گزر کے آگے ہیں, اور الحمدللہ اب ہمارے سارے امپلائیز جو ہیں وہ اس اسٹیج پر آ گئے کہ آگے صرف ہم نے نئی گورنمنٹ اللہ کرے آج جلدی آ جاتی ہے تو ہم نے وہ لے کے جانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کی ریگولائزیشن کا ایکٹ نے تو آلریڈی کر دیا ہے, رولز ہو گئے ہیں, قانوناً کام یہ ہو گیا ہے. اب جو فائنل کام ہے ایک نوٹیفیکیشن ہونا اور وہ ہونا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد ہو جائے گا. آج کل لا ڈپارٹمنٹ میں کچھ گیا ہوا ہے, وہاں سے جیسے آ جاتا ہے تو پھر یہ آگے چلے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کچھ تبدیلی کی کہ ان آبجیکٹیوز کو جو تھے ہمارے ان کو اچیو کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے پھر کچھ اور آگے بڑھ کے بھی کام کرنا تھا. تو سب سے پہلے تو ہم نے ری آرگنائز کیا آرگنائزیشن کو, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو. پہلے اس میں صرف 3 ریجن تھے اور صرف کوئی 13 ڈسٹرکٹس میں ہمارے آفیسز تھے. آج الحمدللہ ہمارے 6 ریجنز ہیں اور ہمارے 19 ڈسٹرکٹس میں ہماری پریزنس موجود ہے. اور 19 ڈسٹرکٹس میں اس طرح سے ہے کہ جن ڈسٹرکٹس میں نہیں ہے ان ڈسٹرکٹس کو بھی ہم جو ساتھ والا ڈسٹرکٹ ہے وہ اس کو کور کر رہا ہوتا ہے. یا جیسے کراچی میں خود صرف 6 ڈسٹرکٹ ہیں تو یہاں پر ہمارا ایک ہی آفس ہے جو ریجنل آفس ہے, وہ 6 ڈسٹرکٹس کو کور کرتا ہے. تو ہماری ایکسیس اب سب تک ہو گئی ہے. دوسرا, جب ہماری آج سے 5 سال پہلے سلور جوبلی کی تقریبات تھیں تو سی ایم صاحب نے ایک ٹارگیٹ دیا تھا کہ آپ کے اس وقت ہمارے پاس تقریباً 4-4.5 لاکھ بچے تھے, تو ان کا ٹارگیٹ تھا کہ اگلے 5 سال میں آپ نے 10 لاکھ بچے کرنے ہیں. تو 2 سال بیچ میں کووڈ کی وجہ سے ہمیں صرف بریک آ گیا ہے, لیکن الحمدللہ ہم پھر بھی 9 لاکھ بچوں پہ ہم آ گئے ہیں. اس طریقے سے ہمارا اس وقت اسکالرشپ کا پروگرام شروع ہوا تھا جس میں صرف 200-250 بچے تھے 2017-18 میں. آج الحمدللہ ہمارے پاس 4,500 بچے ہیں جو کہ اسکالرشپ پہ مختلف اس میں پڑھ رہے ہیں, اور کوئی تقریباً 400-500 بچے ہیں جو کہ گریڈ 12 کر کے وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے مختلف یونیورسٹیز میں اور پروفیشنل کالجز میں چلے گئے ہیں, جس کے لیے ہم ایک پورا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں کہ جو وہ جتنے بھی بچے مختلف یونیورسٹیز میں پروفیشنل کالجز میں جا رہے ہیں, کل کو کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر, کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہوگا, کوئی کسی اور بڑے کام میں ہوگا, تو ہم ان سب کو تاکہ ٹریس کر سکیں کہ وہ بچے کہاں پہنچے ہیں. اینڈ دین وی آلسو کنیکٹ دیم ود دا فاؤنڈیشن کہ وہ جہاں بھی پہنچے ہیں فاؤنڈیشن نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے, تو اب یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھی پے بیک. اچھا, آپ بچوں کی یوتھ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ میں یہاں پہ فیسٹیولز کی بھی بات کر لوں, جو ہم لٹریچر فیسٹیول, کیونکہ اس میں بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے لٹریچر فیسٹیول, ڈفرینٹ اوکیزنس پہ یہ ہوتے رہے, کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کنیکٹیوٹی. ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے جو ہے لٹریچر سے ذرا دور ہی ہوتے جا رہے ہیں سم ہاؤ. یہ جو جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھتے ہیں تو ہم خود بھی جاتے ہیں, ہمیں اچھا بھی لگتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ اس مقصد کے لیے بھی لٹریچر فیسٹیولز کے آپ لوگ خود بھی جو ہے اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں, اور ابھی بھی مزید اف آئی ایم ناٹ رانگ کوئی آ کے آپ کا ایونٹ بھی آ رہا ہے. ایونٹ تو یہ لٹریچر کے ایونٹ تقریباً ہر سال ہی چلتے رہتے ہیں. میں آرٹس کونسل کا ممبر بھی ہوں, احمد شاہ صاحب کے ساتھ بڑا ہمارا رابطہ بھی رہتا ہے اس میں.
لیکن آرٹ اس طرح کے فیسٹیول جہاں پر بھی ہوں, چاہے وہ حیدرآباد میں ہو, کراچی میں ہو, سکھر میں ہو, ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور ہم اس میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ صرف ہم جا کے وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں یا کوئی تقریر نہیں کرتے اپنی, بلکہ ہم وہاں پہ پورا ایک اورا کریٹ کرتے ہیں. جو ہمارا ٹریننگ یونٹ ہے اور جو ہمارا کمیونیکیشن یونٹ ہے, یہ بڑا وہاں پہ کام کرتے ہیں, پورے اسٹال لگاتے ہیں, پورا ایک اورا کریٹ کرتے ہیں کہ جو بچے وہاں پہ آتے ہیں ان کو ہم کیسے انگیج کریں, ان کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز ہم کریں کہ جو بچوں کو ایجوکیشن کے بارے میں مزید ہم ان کی بہتری کر سکیں. ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا, ڈیجیٹل لٹریسی پروگرام. تو ہم ابھی وہ ڈیجیٹل جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے بھی وہاں پر بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل لٹریسی کیسے ہوتی ہے. اور گیم کھیلنے میں, کیونکہ بچوں کو آپ کو پتہ ہے موبائل فون دے دیں, کوئی اور چیزیں دے دیں, بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو انہی چیزوں کے ذریعے سے بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر دیں. تو یہ فیسٹیول بڑے ضروری ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں. خاص طور پہ جو ابھی آپ نے دیکھا کراچی میں جو چلڈرن لٹریچر فیسٹیول ہوا ہے, تو جہاں پر بچوں پہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے. 2 اس طرح کے ایونٹ ابھی کراچی میں ہوئے ہیں, آپ نے کور بھی کیا تھا جو پاکستان لرننگ فیسٹیول تھا. تو کس طرح سے ایک پورا اس میں بچوں کے لیے کہ کہانی کیسے لکھی جاتی ہے, پھر کہانی پڑھی کیسے جاتی ہے, کہانی سکھائی کیسے جاتی ہے, اسکول کا ایک پورا انوائرمنٹ کیسے کریٹ ہوتا ہے لرننگ کا. تو وہ ہم بچوں کو ٹریڈیشنل اسکول سے باہر نکل کے ایجوکیشن کیسے ہو سکتی ہے وہ ہم بچوں کے لیے اس میں کوشش کرتے ہیں. اور یہ بڑا اچھا احسن اقدام ہے. ہم نے تو ریکویسٹ کی آرٹس کونسل سے کہ اب اس کو کراچی سے نکال کے دوسرے جو بڑے شہر ہیں سندھ کے, وہاں پر بھی اس کو لے کے جانا چاہیے. اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن خود انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے ہم مٹھی میں ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں تھرپارکر سے. تو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ کو پوری دعوت ہے, بلکہ سارے میڈیا ہاؤسز کو ہماری دعوت ہے کہ ہم وہاں پہ ہم مٹھی فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں, کارنیول بچوں کے لیے. ویدر بھی اچھا ہوگا وہاں پر. جی ویدر بہت اچھا ہوگا, اسی لیے ہم مٹھی جا رہے ہیں. اور پھر یہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے باقی دور ہیں اور باقی آئسولیٹڈ ہیں, تو ایسا نہیں ہے. ہم ان بچوں کو بھی اتنا ہی سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم کراچی میں رہنے والے, حیدرآباد میں رہنے والے بچوں کے لیے. تو وہاں پہ ضروری تھا کہ ہم کوئی اس طرح کا ایونٹ کریں کہ ان بچوں کو بھی ان چیزوں میں انوالو کیا جائے جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں. وہاں بہت سارا ہم نے پلان بنایا, آپ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اچھا قاضی صاحب, ہم آپ کے آفس آئے تو ہم نے ڈفرینٹ شیلڈز اور آپ کے جو ہے ایوارڈس بھی دیکھے ہیں, کافی پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں وہ, کیونکہ میں کچھ ذکر بھی کرنا چاہوں گی آپ کی ماشاءاللہ سے خدمات پہ. اور ظاہر سی بات ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ ریئل پاکستانی تو وہی ہے جس نے جو صحیح معنوں میں جس نے پاکستان کی نمائندگی نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ کی ہو. تو کون سے ایوارڈ ہیں؟ ویسے تو ایوارڈ یہی ہے کہ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کی عزت کرتے ہیں, ہمارے لیے بڑی. لیکن ہوتے ہیں نا کچھ کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. ایک تو پاکستان ایکسلنس ایوارڈ ہے جو ملا تھا, اس کے بعد مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ جو کام کرتے ہیں وہ ہیں. لٹریچر فیسٹیولز میں جو ہوتا ہے وہ ہماری جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے. مجھے سب سے عزیز جو ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ, کیونکہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہماری سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے کے ذریعے سے, کولیبوریشن کے ذریعے سندھ کے جو بچے اسلام آباد ان کے اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. 50% ان کی طرف سے ہوتا ہے, ان کے ٹرسٹ کی طرف سے, اور 50% ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور الحمدللہ آج وہاں پہ ہمارے کوئی 700 بچے ابھی بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, اور وہاں سے کوئی 300 کے قریب بچے ہیں جو کہ وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے مختلف یونیورسٹیز میں اور وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. تو یہ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ سندھ اور ہماری جو ان سے کولیبوریشن ہے, تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے. لاسٹلی ہم نے سندھ میں جتنے بھی پبلک اسکولز ہیں ان کے ساتھ تو ہماری یہ کولیبوریشن ہے. سکھر آئی بی اے کے ساتھ بھی ہے ہماری کولیبوریشن کے, جس میں ہم اسکالرشپ پہ انسٹیٹیوشن وہ چلاتے ہیں اور بچے جاتے ہیں. ابھی ہم نے 2 نئے ایڈ کیے ہیں وہاں پہ, ایک فیصل آباد میں ہے نورانی فاؤنڈیشن, اخوت نورانی کی کولیبوریشن ہے وہ, وہاں پر ہمارے بچے ابھی جو جا رہے ہیں. اور ایک غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے لاہور میں, تو ہمارے ان کے ساتھ بھی ابھی بچے جا رہے ہیں. تو ہم ابھی سندھ سے انشاءاللہ تعالیٰ باہر نکل کے بھی ہمارے بچے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی آپ کو خوشی کی بات ہمیں یہ فیل ہوتی ہے کہ تھرپارکر ہو یا کمبر شداد کوٹ ہو یا گھوٹکی ہو یا شکارپور ہو, وہ علاقے جہاں سے آپ وہاں پہ ریگولر اسکولز میں بچیاں نہیں جا سکتی پڑھنے کے لیے, وہاں سے بچیاں کراچی آتی ہے, حیدرآباد آتی ہیں اور وہاں پہ وہ اسکالرشپ پڑھتی ہیں. ان پیرنٹس کو بھی یقیناً ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان بچیوں کو وہ یہاں کے لیے آنے دیتے ہیں, اور وہ بچیوں کو, اور پھر ہمارا بھی اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کا بھی فرض ہوتا ہے کہ ان کا اسی طرح سے خیال رکھیں. ظاہر سی بات ہے مینٹل ہیلتھ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, تو سپورٹس اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی کوئی اس طرح سے کوئی پلاننگ یا اسٹریٹجی؟ تین چیزیں ہم کرتے ہیں. ابھی بھی ہمارا ایک شہید بے نظیر آباد میں اسپورٹس فیسٹیول تھا جو کمپلیٹ ہوا, وہاں ریجن کے جو اسکولز تھے, اور بھی مختلف. تو 3 چیزیں ہم اس کے لیے, جو آپ نے کہا کہ عام روٹین کی تعلیم سے باہر ہٹ کے 3 چیزیں ہم موسٹلی کرتے ہیں. ایک ہمارے پاس آرٹ کے فیسٹیول ہوتے ہیں,
کہ جس میں مختلف ریجن کے یا ڈسٹرکٹس کے اسکولس کو بلا کے ان کا آرٹ کا کمپٹیشن کیا جاتا ہے. تو بچے وہ عام پڑھائی کو ہٹ کے اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں. اور آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کبھی آپ اگر آ سکیں اور اس طرح کے ایونٹ دیکھ سکیں کہ وہ بچے ایسی پینٹنگ کرتے ہیں کہ آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ کسی جو نیشنل آرٹس کالج کے بچے ہیں یا ایس سی ایف کے اسکولس کے بچے ہیں کہ جو اتنا اچھا آرٹ کا پریزنٹ کر رہے ہیں. اور پھر بچوں میں اتنا سینس ہے, ہمارے ٹیچرز وغیرہ جو ہیں وہ اتنا ڈیولپ کرتے ہیں کہ جیسے لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا فلڈ آیا, تو جتنے بھی آرٹ کے کمپٹیشن ہوئے ان میں بچوں نے یہی ڈرا کیا کہ بارش کیسے آ رہی ہے, نقصان کیسے ہو رہا ہے, فلڈ نے کیسے کر دیا, کلائمیٹ کی کیا چینج آ رہی ہے, یہ سوچ بچوں میں موجود ہے. دوسرا ہم سائنس کے فیسٹیول کرتے ہیں, کمپٹیشن کراتے ہیں, اس میں بچے سائنس کے پروجیکٹس بنا کے لاتے ہیں. اور آپ کو حیرانی ہوگی وہ پروجیکٹس دیکھ کے کہ بچے پورا انسان کا جو ہے نا وہ مشین پوری بنا دیتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر خون کیسے چل رہا ہے. پورا آپ کو ڈیم بنا کے دیتے ہیں کہ نارملی جو ڈیم بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ انوائرمنٹ کے لیے ڈینجرس ہیں, لیکن بچوں نے ایسے ڈیزائن بنا دیتے ہیں کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ڈیم کیسے بن سکتا ہے. نئی نئی چیزیں بچے بنا کے لاتے ہیں. آپ کی سیکیورٹی کے لیے میں نے دیکھا ایک جگہ بچے لے کر آئے کہ اگر کوئی اس میں سے کوریڈور میں سے بھی گزر رہا ہے تو آپ کے گھر میں بیل بج جاتی ہے. تو وہ نئی چیزیں بچے کرتے ہیں, آج کل ایسے سوال کر دیتے ہیں ہم خود بھی حیران ہو جاتے ہیں. جی, کل پرسوں ہمارے کے اسکول میں تھا, وہ کسی نے بھیجا جس میں روبوٹ بنایا ہوا تھا ایک بچے نے, اور وہ روبوٹ کو وہ چلا رہا تھا ٹیبل پر کہ وہ بچے کیسے چل رہا ہے. تو یہ کرتے ہیں. اور دوسرا اسپورٹس. تو یہ ان تین چیزوں کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے. ہم اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو تو نہ صرف ٹیچرز کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بھی کافی آپ کا انٹریکشن ہوتا ہوگا. اور جو ہے مجھے یہ بتائیں آپ کتنے ہوپ فل ہیں اپنی یوتھ سے, اپنے ایجوکیشن سسٹم سے, کہ لگتا ہے کہ ہم کوئی بہتری آنے والے دنوں میں ایک اچھا پاکستان, بڑا خوبصورت پاکستان, وہ پاکستان جو ترقی کرتا ہوا نظر آئے؟ بالکل, بڑی ہمیں امید ہے. آج ہی میں انٹرویو کر رہا تھا تو ہم نے گھوٹکی سے اینگرو فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک انٹرویو کیا کہ ان کو ہم کس طرح سپورٹ کریں. تو ان کا اینگرو فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہا ہے کچے کے علاقے میں. گھوٹکی کا کچے کا وہ علاقہ ہے جسے آج کل آپ سن رہے ہیں کہ ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی بھی نہیں روکتا وہاں پہ. ہم جب اسکول کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی منع نہیں کرتا, بلکہ مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی کہ جس میں سو کال ڈاکو جو ہے وہ اسکول میں آ کے کہہ رہا ہے کہ کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر, اور آپ پڑھیں اور آپ کو کوئی نہیں ہے. تو اب ان علاقوں میں بھی جب جائیں گے آپ تو لوگوں میں ایک شعور موجود ہے تعلیم کے لیے. دوسری جو ہوپ یہ ہے کہ جو ہم جب باہر جاتے ہیں اسکولوں میں تو وہاں پر ہمیں خواتین جو ہے وہ آتی ہیں, وہ خود تو میں بھی پڑھی لکھی نہیں ہے, لیکن وہ بچوں کو لے کے آئی ہوئی ہوتی ہیں کہ میرے بچے کو ایڈمیشن نہیں ملا یا میرا بچہ اس اسکول میں پڑھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں بھائی اس اسکول میں کیوں, آپ کے گھر کے ساتھ تو گورنمنٹ کا اسکول موجود ہے یا کوئی پرائیویٹ اسکول موجود ہے. تو وہ کہتی نہیں, چونکہ اس اے سی ایف کے اسکول میں پڑھائی اچھی ہوتی ہے لہٰذا مجھے اپنا بچہ یہاں پڑھانا ہے. تو یہ جو شعور ہے ان خواتین کے اندر خاص طور پہ جو کہ خود ان پڑھ ہیں لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ میں تو ان پڑھ ہوں لیکن میرا بچے اگر پڑھ جائے, چاہے وہ میری بیٹی ہے چاہے میرا بیٹا ہے, تو یہ ایک بڑی ہوپ ہے. دوسرا یہ کہ ہم اسکول کھولنے ہی ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر کمیونٹی سے پروپوزل آتا ہے. جو بھی آدمی لاتا ہے وہ کمیونٹی سے پروپوزل آتا ہے کہ جی یہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں پہ 100 بچے ہیں, 200 بچے ہیں جو کہ تعلیم کے بغیر ہیں, ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو دین وی جوائن ہینڈس, پھر ہم ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں, پھر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا قاضی صاحب, میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ میں نے بہت انٹرویوز کیا, آپ یقین مانیں کینیڈا سے بھی ایک آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ سندھ کے ایسے جو شاید ہم خاکی وردی کیا بولتے ہیں, وہ جو بولتے ہیں سرکاری اسکول سے پڑھے ہوئے بچے ہیں جو فرش پہ بیٹھے اور ماشاءاللہ بہت بڑے عہدوں میں پہنچے ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں, شاید آپ اس کو مجھے خود بھی کریکٹ کر لیجئے گا, کہ جس نے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے نا, وہ سرکاری ہو پرائیویٹ ہو, جذبہ ہونا چاہیے, تو وہ پھر ضرور جو ہے کسی پوزیشن پہ پہنچ سکتے ہیں. آپ کیا بچے میں بھی جذبہ ہونا چاہیے اور ٹیچر میں بھی ہونا چاہیے. نہیں, ہمارے سرکاری اسکول بہت اچھے ہیں اس حوالے سے. ہمارے میں نے جو آپ کو بتایا کہ 4,500 بچے اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں, ان میں 60% سے زیادہ بچے گورنمنٹ کے اسکول سے ہیں اور کوئی 35% کے قریب بچے جو ہیں وہ ایس سی ایف کے اسکول سے ہیں. تو وہ جو گورنمنٹ کے اسکول سے بچے آ رہے ہیں وہ بھی تو یقیناً ایک ٹیسٹ پاس کر کے میرٹ پہ جو اسکالرشپ لیتے ہیں, تو وہ 80% سے زیادہ بچوں نے جنہوں نے نمبر لیے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ نہ کاپی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, وہ تو اسلام آباد سے آتے ہیں, وہاں سے آ کے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہ بچے کوالیفائی کرتے ہیں, اور پھر جب وہ اسلام آباد جاتے ہیں تو اسلام آباد میں تو وہ فیڈرل بورڈ میں اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. فیڈرل بورڈ کے ایگزامینیشن کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں کاپی ہو نہیں سکتی, ایسا ہی. اور وہ فیڈرل بورڈ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی ہمارا جہاں جہاں پاکستان کے اسکول ہے وہی کرتا ہے, اور اس ماحول میں وہ بچہ جب 80% اور 90% لے رہا ہوتا ہے تو وہ بچے کی بنیاد میں کچھ تو ہے نا کہ وہ بچہ کام اتنا پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, اتنا رزلٹ لے رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے.
میں بلکہ آپ کے توسط سے جو آپ نے بتایا کہ کینیڈا میں اور امریکہ میں اور باقی دنیا میں جگہوں پہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، یقیناً وہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کنسرنڈ ہوتے ہیں پاکستان میں ایجوکیشن کے بارے میں اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے ذریعے ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن پہ ٹرسٹ کریں، اور سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ اویلیبل ہے، اس پہ ویب سائٹ پہ جائیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کیا کیا پروگرامز ہیں، ہمارے نیوز لیٹر اویلیبل ہے، ہماری ریسرچ رپورٹس اویلیبل ہیں کہ ہم کیا کام کرتے ہیں. اور اگر وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پلیٹ فارم ان کے لیے اویلیبل ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو فائنینشیل ہے کا جو سسٹم ہے، میکینزم ہے، وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے. ہمارے آڈٹ جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں تو ہمارا آڈٹ گورنمنٹ بھی کرتی ہے، اور ہمارا آڈٹ اسٹیٹ بینک سے اپرووڈ جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہوتی ہے، وہ بھی کرتی ہیں. ہمارے اکاؤنٹس بھی اس طرح سے بنتے ہیں، اینڈ ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ. اور ہماری جو ایگزیکٹو اینڈ فائنینس کمیٹی ہے جو ہر 3 مہینے بعد ہمارے پورے آپریشنس کو اور فائنینسز کو ریویو کرتے ہیں، اس میں کیسر بنگالی صاحب جیسے جو پبلک سیکٹر کے اکانومسٹ ہیں وہ ہیں، قاضی مسعود صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد میمن صاحب ہیں، اور پھر اس میں گورنمنٹ سائڈ سے سیکرٹری ایجوکیشن اور سیکرٹری فائنینس بھی ہوتے ہیں. جی قاضی صاحب، میں آپ کی بات سے اس میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ عام طور پہ ہم جو ہے نا شکایت ہی کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، کوارڈینیشن نہیں ہو رہی. لیکن یہ آپ نے جس اعتماد کے ساتھ جو بات بتائی ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اگر کوئی ہم پروجیکٹ لے کے جاتے ہیں، فنڈز کی بات ہوتی ہے تو گورنمنٹ از آلویز دیئر. سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے میسج دیں. اسپیشلی میرے خیال سے ابھی بھی جو ہے ایسے والدین ہیں جو اسپیشلی بچیوں کو سمجھتے ہیں کہ بس میٹرک تک یا 8ویں تک تعلیم حاصل کرنی ہے اور بس بہت ہے. تو ان کے لیے بھی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے یہی میسج ہے کہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا سندھ کا کوئی بھی اور تعلیمی ادارہ وہ اس چیز میں بڑے سینسیٹیو ہیں بچیوں کی تعلیم کے بارے میں، اور ہم چاہتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہے، خواہش ہے. یہ سندھ ایجوکیشن پالیسی سے بھی یہ چیز واضح ہے، سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان سے بھی یہ چیز واضح ہے کہ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ بچیوں کو زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں لایا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب ہمارا چاہے ورلڈ بینک سے ہو، ایشین بینک سے ہو، کسی کے ساتھ بھی گورنمنٹ کا ہو، تو اس میں یہ ضرور ایک ہر پروگرام میں، ہر پروجیکٹ میں شامل ہوتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم پہ خاص طور پہ جو ہے اس کو ہم اس کا زیادہ اسپانسر کرتے ہیں، زیادہ انکریج کرتے ہیں. اور اسی کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ بھی دیتا ہے اور اسٹائپینڈ بھی دیتا ہے بچیوں کو جو کہ وہاں پر آتی ہیں پڑھنے کے لیے. تو کوشش یہی ہے کہ بچیاں زیادہ سے زیادہ آئیں اور پھر یہاں تک ختم نہ ہو. اس لیے سندھ گورنمنٹ نے سندھ انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا، ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ، کہ جو بچیاں میٹرک یا انٹر جب وہ پاس کر لیتی ہیں اور اس کے بعد وہ کسی پروفیشنل کالج میں جانا چاہیں، کسی یونیورسٹی میں جانا چاہیں، تو وہ بھی 100% فنڈنگ سندھ گورنمنٹ اس کے لیے دیتی ہے کہ آپ جو بھی بچہ، نہ صرف بچیاں بلکہ بچے بھی، جو بھی میرٹ پہ آتے ہیں اور وہ کسی بھی یونیورسٹی میں اپنے میرٹ پہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو 100% فنڈنگ سندھ گورنمنٹ دیتی ہے. تو بس یہ کہ والدین کے یہی کہنا چاہیں گے کہ بچوں کو تعلیم دلائیں، بچوں کو سب کو لائیں، سب کو آگے لائیں، اس تعلیم دلائیں. جی بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. جی ناظرین، آپ نے ہمارے ریئل پاکستانی عبدالکبیر قاضی صاحب کی گفتگو سنی، اور یقین مانے میرے بہت ساری انٹرویو میں خواتین بچیوں کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں جو خواتین کو امپاور کرنے کی بات کرتی ہوں یا لڑکوں کو، مردوں کو اگنور کر رہی ہوں، کیونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ نو ڈاؤٹ ایکول رائٹس ہیں، لیکن پھر بھی خواتین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے آج میں کلیئر بھی کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ بیلنس ہو، چاہے مرد کی بات ہو چاہے عورت کی بات ہو. تعلیم جو ہے دونوں کا ہی حق ہے، اور اس لیے جو والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کو ایک حد تک تعلیم دینی ہے، وہ پلیز، کیا پتہ وہ آنے والے دنوں میں بہترین ڈاکٹر، لائر، سائنٹسٹ بن سکتی ہے، تو اپنی بچیوں کو پلیز ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں انکریج کریں، انہیں سپورٹ کریں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.